السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 126 تا 133 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتوے پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں.
اور صلح خوب ہے اور دل لالچ کے پھندے میں ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اور چاہے کتنی ہی حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کشائش والا حکمت والا ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سے رہا، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز ہے۔ اے لوگوں، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر۔ خلت صفات مودت اور غیر سے انقطاع کو کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات یہ صاف رکھتے تھے، اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ خلیل اس محبت کو کہتے ہیں جس کی محبت ایک کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات میں پائے جاتے ہیں۔ تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضور اللہ کے خلیل بھی ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، اور حبیب بھی جیسے کہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور یہ فخراً نہیں کہتا، اور وہ اس کے احاطہ علم قدرت میں ہے۔ احاطہ بالعلم میں یہ ہے کہ کسی شے کے لیے جتنے وجوہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو۔ شأن نزول: زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث نہیں قرار دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ آپ نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اس سے تھوڑے مہر پر نکاح کر لیتے، اور اگر حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں نہ دیتے کہ وہ مال میں حصے دار ہو جائے گی، کہ وہ مال میں حصے دار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ میراث سے یتیم ان کے پورے حقوق ان کو دو، زیادتی تو اس طرح کے اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے، یا کمی کرے یا مارے یا بدزبانی کرے، اور اعراض یہ کہ محبت نہ رکھے، بول چال ترک کر دے یا کم کر دے، اور اس صلح کے لیے اپنے حقوق کا بار کم کرنے پر راضی ہو جائیں۔ اور زیادتی اور جدائی دونوں سے بہتر ہے۔ ہر ایک اپنی راحت و آسائش چاہتا اور اپنے اوپر کچھ مشقت کو گوارا کر کے دوسروں کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا، اور باوجود نامرغوب ہونے کے اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو، اور برعایت حق کے صحبت ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور انہیں ایذا و رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو، اور صحبت و معاشرت میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ یعنی اگر کئی بیویاں ہوں تو یہ تمہارے مقدرت میں نہیں کہ ہر امر میں تم انہیں برابر رکھو، اور کسی امر میں کسی کو کسی پر ترجیح نہ ہونے دو، نہ میل و محبت میں، نہ خواہش و رغبت میں، نہ عشرت و اختلاط میں، نہ نظر و توجہ میں۔ تم کوشش کر کے یہ تو کر نہیں سکتے، لیکن اگر اتنا تمہارے مقدور میں نہیں ہے، اور اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بار تم پر نہیں رکھا گیا، اور محبت قلبی اور میل طبعی جو تمہارا اختیاری نہیں ہے، اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیے گا۔
بلکہ یہ ضرور ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت و اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں، تو بات چیت، حسن و اخلاق، کھانے پہننے، پاس رکھنے اور ایسے امور میں برابری کرنا اختیاری ہے۔ ان امور میں دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنا لازم و ضروری ہے۔ ظن و شو باہم صلح نہ کریں اور وہ جدائی ہی بہتر سمجھیں اور خلا کے ساتھ تفریق ہو جائے، یا مرد عورت کو طلاق دے کر اس کا مہر اور عدت کا نفقہ ادا کر دے، اور اس طرح وہ اور ہر ایک کو بہتر بدل عطا فرمائے گا۔ اس کی فرما برداری کرو اور اس کے حکم کے خلاف نہ کرو۔ توحید و شریعت پر قائم رہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حکم قدیم ہے، تمام امتوں کو اس کی تاکید ہوتی رہی ہے، تمام جہان اس کے فرمانبرداروں سے بھرا ہے، تمہارے کفر سے اس کا کیا ضرر، تمام خلق سے اور ان کی عبادت سے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ذریعے اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے ذریعے ہم اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اس کلام مقدس کے میسج کو ہر فرد تک، ہر کلمہ گو تک اور ہر انسان تک پہنچانے کے لیے آپ اس میں ضرور اپنا حصہ شامل کریں، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، اور جہاں تک اس آواز کو اور اس پیغام کو آپ پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں، اس صدقہ میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اس کلام مقدس کو جو اس آخری امت کے اوپر یہ فرض ہے، تو اس کے اوپر اپنا ضرور حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ دن قیامت اس کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت اپنے دربار کے اندر اس کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لوائقین کو اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔